الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، امیر حمزہ صاحب، یہاں کے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی اس بات کی کہ آج اس بزنس اس عنوان پر، جو کہ بہت خوش موضوع ہوتا ہے، آج سنڈے کے دن آپ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں اپنے کاروبار کے معاملے میں سمجھنے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، ابھی جو باتیں آئیں الحمدللہ بہت چیزیں ہیں، میرے لیے بھی بہت ساری لرننگ تھی الحمدللہ۔ امیر حمزہ صاحب کو اللہ جزا دے کہ جو پوائنٹس بتائیں انہوں نے کہ بزنس کا پورا فلو کس طرح سے، جو چیزیں ہم اگنور کر جاتے ہیں، بزنس کے وصول جو ہیں کیسے اسٹرکچر کرنا، اس کو ایس او پیز بنانا، بہت ساری چیزیں بہت سارے ہمارے پاس آئی ہیں۔ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ملت میں معیشت کے تعلق سے، جیسے میں نے بتایا کہ رفا چیمبر آف کامرس، یہ تو بعد میں ہم نے اس کو ڈیولپ کیا۔ جب شروع ہوئی تھی اس کی، تو ہلکہ مہاراشٹرا نے جماعت اسلامی بہت سی ایکٹیویٹیز کرتی ہے نا، تو اس میں یہ تھا کہ معیشت میں، اکنامی کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم اس ملک کو کچھ دے نہیں رہے ہیں، اکنامی کے اندر ہمارا تو کچھ تو بھی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کلیئر نہیں تھا، تو ایک شعبہ بنایا گیا EDC، انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سیل۔ تو مہاراشٹر کے لیول پر ہم نے تجربہ کیا، اور پھر یہ اس میں بہت انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلی کے پہلے ایک سٹیپ پیچھے ہم کو ہٹنا پڑے گا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ چیزیں کا ایک محدود تصور ہم لے کے بیٹھے ہیں، اس وجہ سارے مسائل آج ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ رب العزت نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا، سب سے اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر یہ مخلوق چین سکون سے رہے، وہ گائیڈنس کے لیے پے در پہ رسول بھیجے۔ اور رسولوں کا کام ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام یہ تھا کہ بندوں کو بتائے کہ مرنے کے بعد تمہارے خدا کے سے تعارف کرائے، اس کی تعلیمات کیا ہیں اس کو امپلیمنٹ کرائے۔ تو بندوں کو خدا سے کنیکٹ کرنا ایک ہی کام یہ تھا، اور بندوں کو بندوں سے کنیکٹ کرنا تاکہ آپ کی زندگیاں اچھے، شانتی سے، امن سے گزر سکیں۔ تو ایک طرف تو سوشلی سارے تعلیمات بتا دی گئیں، دوسری طرف جو ہم اگنور کر گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے دنیا میں اچھے کوالٹی آف لائف کے لیے صرف آپ کے سوشل چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کے بیچ میں تعلقات کیا ہے، انسان کے سوشل کس طرح سے رہے، ٹیکنالوجیکلی بھی ہم کو اویئر، اپ گریڈ ہوتے رہنا ہے۔ جو سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اس کو ہم اگنور کر گئے، اس کو ہم نے عصری تعلیم کا ایک بریکٹ بنا کے کنارے پھینک دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ دیکھیے، ہماری تعلیمات دیکھ لیے، ایک طرف تو جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے اشرف بنایا اور رسول بھیجے ہماری سوشلی ساری چیزوں کو اور بندوں خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ جاثیہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ وَسَخَّرَ لَكُم، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمان و زمین میں سب کچھ تمہارے لیے مسخر ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ تو اسلام میں جو ہے پوری کائنات جو ہے، نیچر جو ہے، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، ہمارا کمپینین ہے۔ مغرب میں کیا ہوا، یہ کچل کے رکھ دیا گیا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو کچل کے رکھ دیا گیا تھا اور آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ گیلیلیو نے کہا دنیا گول ہے، تو اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کو کوئی سائنٹسٹ آگے ابھر ہی نہیں پا رہے تھے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں تھا۔ تو ویسٹ میں کیا ہے، سائنس ٹیکنالوجی نے مذہب سے بغاوت کر کے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں معاملہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے تو یہ عرب قوم تو ایک دم لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، نپٹ جاہل قوم تھی، ہے نا۔ حکومت کرنے کو اپنے لیے لائبلٹی سمجھتے تھے۔ وہ پرشیا والے، ایران والے اور رومنز یہ کہنے کو شرم کر دیا عرب جو ہمارے انڈر میں ہیں، چھوڑ دے، قبضہ کر چھوڑ دیتے تھے، ایک لائبلٹی تھے۔ ایسی قوم جس پر لوگ حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد پوری دنیا کا حاکم بنا دیا۔ تو وجہ کیا تھی؟ صرف یہ تعلیمات نہیں تھی، وہ سائنس ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے۔ اور اسلام جو دیکھیے ایک مومن کا جو پکچر کریٹ کرتا ہے نا، کہ اسلام جو ہے ایک اچھا مومن کا آئیڈیل کنڈیشن جو ہے نا، جیسے ویسٹ جو سائنٹسٹ ہوا ہے وہ دین سے بیزار ہو گیا۔ اسلام میں سائنس
اور دین کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ایک اسپیشل کیٹیگری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اولی الالباب کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کے بار بار آنے جانے میں، لآیات نشانیاں، there are signs لأولی الالباب، for men of understanding، سمجھنے عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے. تو اسلام میں جو یہ چیزیں جو دین اور سائنس، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر تفکر کرنا، غور کرنا، ریسرچ کرنا، یہ سائنٹسٹ ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ آپ دیندار ہیں تو آپ خالی قرآن حدیث کی علم کے حد تک نہیں، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور، سائنٹسٹ بننا ہے. اور اس کی اولو الالباب کون ہے؟ آگے آیت جاری ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس کے ساتھ فل سٹاپ نہیں ہے، یہ قوم کر کے اللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہا ہے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو جب پورے پلان کا، اللہ کا گرینڈ پلان پر جب تخلیق پر غور کرتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ بلا وجہ نہیں کی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک پلان ہے. وہ کہتے تو سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو بس کام کرے، فقنا عذاب النار، پلس مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. تو اس آیت پر آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو ایک سائنٹسٹ کو، ایک انٹرپرینر، سائنٹسٹ جو ایجادات کرتے ہیں، اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ایک طرف تو رسول بھیج کے تعلیمات، دوسری طرف اس کائنات کو مسخر کر کے اور آپ کو، ہم کو ابھارا ہے کہ کائنات پر غور کرو، تفکر کرو، ریسرچ کرو، نئی نئی ایجادات کرو اور اس کے ذریعے انسانوں کا زندگی آسان کرو. اصل میں یہ بیک گراؤنڈ اگر نہیں ہوگا تو ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس، اپنے بزنس کو کیوں لے کے جائیں آگے، ہم کو اس کا مقصد نہیں ملے گا. میں لاکھ آپ کو سکھا دوں، امیر حمزہ صاحب پورا سکھا دیں بزنس کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اسٹرکچرز بنانا ہے، پروسیجرز بنانا ہے، گرو کرنا ہے. سوال اٹھتا ہے کیوں؟ اصل مسئلہ آج جو ہے نا، آج ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ آج جو حکومت مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہ رہی ہے. وہ دلی میں کوئی لیڈر ہے، وہ مسلمانوں سے اکنامک بوائیکاٹ کا سامان مت خریدو، ایسا گھبرائے سہمے ہوئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ. اگر آپ اپنے پروفیشن میں آپ اگر اس ملک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی گورنمنٹ کتنی بھی آپ کی آئیڈیالوجی اختلاف ہو، آپ ایک ویلتھ کریٹر ہو، آپ ایک کماؤ اولاد ہو، کوئی آپ کو کتنا بھی اگنور کر ہی نہیں سکتا ہے. تو آج دیکھیے کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا جو ہے نا، چاہے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، بادشاہ، راجا، کوئی بھی ہو، اس کا سکور کارڈ کیا ہوتا ہے نا، اس کا پرفارمنس کا انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے کہ تم نے ملک کی جی ڈی پی کتنا بڑھائی، یا عام زبان ملک میں تم نے کتنا وکاس کیا، تم نے کتنے روزگار امپلائمنٹ کیے، کریٹ کیے، تم نے کتنا فورن ایکسچینج لایا. تو ملک کے اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اصل ہے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کا. آپ اگر اس میں حصے دار ہیں آپ کی قدر ہے، اس میں آپ حصے دار نہیں ہیں آپ کی کوئی قدر نہیں. جو بات آتی ہے نا کہ یہ سب یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور CNRC کا ایشو تھا، ناگرکتا کا ایشو تھا، ساری چیزیں سب ایشو تھے نا. ہم لڑ بھڑ کے شاہین باغ کیا، فلانا ڈھیما کا سارا کر کر کے اپنے باپ دادے قربانی کا حوالہ دے کے ان کے طفیل میں بھائی ہم کو رہنے دو ادھر. یہ کوئی نہیں، یہاں کے لوگوں کو کچھ پڑی نہیں ہے آپ کے باپ دادا نے کیا قربانی دی ہے نا. ان کو یہ کہ ان کو وہ تو سیدھا سوال کرتے ہیں، بھلے منہ سے نہیں بولے، دل میں یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، اگر پوچھ بیٹھے کہ تم میرے لیے کس طرح مفید ہو بتاؤ. ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں نا. ہم اس ملک کنٹریبیوشن میں کچھ نہیں کر رہے. ہم دیکھ، اور سوال یہ کنٹریبیوٹ کیسے کریں؟ ہم اپنے واعظ نصیحت کے ذریعے ان کی اچھی اسلام کی تعلیمات تو بتا دیں گے، لیکن ان کی لائف کو ہم کیسے امپیکٹ کریں گے؟ ان کی زندگیوں کو ہم کیسے امپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمارے کون سے پروڈکٹ اور سروسز ہیں جو ہم ان کو دے رہے ہیں، جو اپنے پیسے کے بدلے وہ آپ سے ایکسچینج کر رہے ہیں؟ اگر ہیں بھی ایک محدود اس میں، ہم اس کو بڑا نہیں کر رہے ہیں، اب ماسس تک نہیں پہنچ رہے ہیں. تو مسئلہ اصل یہ ہے. دیکھیے معاملہ یہ کہ جب تک ہم یہ اکنامی کا معاملہ جو ہے معیشت پر گرپ نہیں کریں گے، اکنامی پر گرپ نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنے پروڈکٹس اور سروسز اچھی کوالٹی دے کے ان کو اپنا عادی نہیں بنائیں گے اور اس ملک کی گروتھ میں نہیں کریں گے، ہم کو یہاں پر بہت زیادہ
اگر رہ بھی لیں گے تو دوسرے درجے کے شہری کے اوپر ہم نہیں کر پائیں گے. اور آج جو ہمارے مخالفین ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں لوگ کو نا، ان کی غذا ہم فراہم کر رہے ہیں ملک میں کچھ کنٹریبیوٹ نہ کر کے. تو اس کا صرف اور صرف حل ہے، دیکھیے اب اس کاز میں ہر دور میں الگ الگ ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی. کبھی دور تھا اللہ کے رسول کے دور میں جنگیں ہوتی تھی، خالد بن ولید کی ان کے جوہر دکھائے انہوں نے. کبھی اس کے بعد کا دور آیا، سائنٹسٹ نے الگ الگ ریسرچ کر کے، ابن سینا ہیں اور بڑے بڑے سر وہ اپنے جوہر دکھائے ہے نا. اب اس ضرورت تو ہے کہ بزنس مین وہ اپنے جوہر دکھائیں، اپنے بزنس ایکیومن، اپنے ایکسپرٹیز سے پورے ملک پر چھا جائیں، ملک کی جی ڈی پی گروتھ کر کے دکھائیں. اور صرف ہم کر سکتے ہیں. صرف مائنڈ سیٹ کی چینج کرنے کی ضرورت ہے، کوئی روک ٹک نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ ملک کو ایک چھوٹا سا بزنس مین نا اگر 2-3 کروڑ کا ٹرن اوور کر رہا ہے نا، تصور کیجئے کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ڈائریکٹلی کم سے کم 40-50 امپلائیز کو وہ روزگار فراہم کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کم سے کم 40-50 گھروں کے چولہے آپ کے ذریعے جلا رہا ہے. کتنا بڑا کام ہے. کم سے کم 150-200 کسٹمرز آپ کے ہوں گے جو آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کو پیسہ دے کر آپ سے پروڈکٹ اور سروسز خرید رہے ہیں، وہ اعتماد حاصل کر رہے ہیں آپ پر، ہے نا. آپ کے کتنے سپلائرز ہیں جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو آپ کے ذریعے ان کا روزی روٹی چل رہی ہے. آپ اگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو فارن ایکسچینج لا کے دے رہے ہیں ملک کو. بیڈلی نیڈ گورنمنٹ کو چاہیے اگر پیٹرول خریدنا ہے، کچھ بھی چیزیں دنیا سے باہر سے خریدنی ہے، وہ جو فارن ایکسچینج اگر میں مشین باہر بیچ کے ڈالر لاتا ہوں تو مجھے تو کنورٹ کر انڈین روپیز میں آتا ہے، لیکن گورنمنٹ کو ملتا ہے ڈالر جو ضرورت ہے اس کو پیٹرول اور دوسری چیزیں خریدنے کے لیے. کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم کو اس کیفیت سے باہر نکلنا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے خلاف ہے، ہم کو کنارے کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ آپ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، بزنس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، چاہے آپ کی آئیڈیالوجی کتنی بھی ہو، چاہے آپ ٹوپی کرتا داڑھی پہنتے ہو، لیکن اگر آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو برداشت نہیں بلکہ آپ کو قدر سے دیکھا جائے گا. نہیں ہے اگر کنٹریبیوٹ نہیں کر کے، جیسا میں نے کہا کہ آپ اپنے باپ دادا کی قربانی دے کے، ہے نا، ان کی دہائی دے کے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، رات اندورو کا شعر بھی بہت اس میں آیا تھا کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، ہے نا. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، وہ تو فخر سے بولتے ہیں ہم نا، ہمارا بھی اس میں ہے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو آج ثابت کرنا پڑے گا. تو اصل مدے پر آتے ہیں کہ آج جو ہے کہ ہم کو یہ تو ضرورت تھی. آج جو وقت جو ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے نا، اس سیگمنٹ کو، جیسے میں نے کہا ہر دور میں الگ طرح کے لوگوں کی ایکسپرٹیز تھی. کبھی ملٹری ایکسپرٹیز تھی، کبھی انٹلیکچوئل ایکسپرٹیز تھی. آج اکنامک ایکسپرٹیز اسلام وہ آپ کو ثابت کر رہا ہے لوگوں پر، اور اسلام میں وہ قوت ہے. ہم جو کہتے ہیں نا سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کتاب ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا دیا، اس نے قرآن دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس میں سارے مسائل کا حل ہے. اور ہم کلیم بھی کرتے اسٹیجوں سے. اگر کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے بھیا جو پورے ملک میں جو ہے نا اکنامی، بے روزگاری ہے، سب گرتی جا رہی ہے، کولیپس ہو رہی ہے، اس کا حل کر کے دکھاؤ، کیا سولوشن ہمارے پاس؟ ہم تو یہ نہیں بول سکتے نا نہیں وہ تو صرف ایک جملہ تھا. نہیں بول سکتے ہم قرآن کے بیس پر کہہ رہے ہیں اور یہ حل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے دیکھیے ملت کے اندر 2 سیگمنٹس ہیں. ایک طبقہ وہ جو ہے جو جاب کر رہا ہے، مختلف جگہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے نا، کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہیں جابس کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اویئرنیس کا جو بھی کر رہے ہیں. ایک سیگمنٹ پروفیشنلز کا ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلا ہیں، وہ اپنے پروفیشنلز وہ اپنا کام اپنے سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں. ایک سیگمنٹ جس سے میں مخاطب ہوں جو میری ڈسکشن کا، وہ آپ بزنس مین ہیں. آپ کوئی پروڈکٹ اور سروسز تیار کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیے اس مسئلے کا حل بہت آسان ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہیں اور، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے. آپ جو بزنس کر ایسٹس بن جائیں تاکہ کچھ ریٹرن، میرا فیوچر بڑھاپا سیکیور ہو جائے. بس اس چھوٹی سوچ لے کے میں بزنس کر رہا ہوں، مطلب میرے ذات تک. اور جس دن میری ضروریات پوری ہو گئی میں وہیں پر فل سٹاپ لگا لیتا ہوں. اس کے بعد اپنے بزنس کو اور آگے بڑھانا کہ اب تو میری ضروریات پوری ہو گئی ہے لیکن اب اصل آپ کا وقت تھا کہ انسانیت کی ضروریات پوری کرتے، مسلمان کو اس ملک میں عزت وقار سے دیکھتے، اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا تھا اس فریضے کی تکمیل آپ کے ذریعے ہوتی. اب وہ جو وقت آگے بڑھنے کا تھا، وہ کام کرنے کا، وہاں فل سٹاپ کر کے ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں اب اگر میں نے بزنس کو آگے بڑھایا نا تو یہ دنیا داری ہو جائے گی.
اصل تو خدمت وہ تھی، آپ پریشان تھے کہ میری ضروریات کی تکمیل، میرا پیٹ کون پالے گا، وہ آپ کا ذمہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. جتنی مخلوق ہم اپنے حصے کا کھائے بغیر مریں گے، یہ یقین ہونا چاہیے. تو جو اللہ کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنے پر اوڑھ کے بیٹھ گئے ہم، اور ہمارے ذمہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا کہ انسانیت کے لیے ایک خیر امت ہے، وہ ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. اور ہم سمجھ رہے میری ضرورت تکمیل ہو، اتنے خود غرض ہو گئے ہم لوگ کہ اپنے میری ضروریات اب بزنس کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کا سوچتے ہی نہیں. اکثر اچھا کیا ہو رہا ہے، جو میں لوگوں سے ملتا ہوں نا، بزنس کو اسکیل اپ کریے، آپ نے بزنس فوکس کریے، اسکیل اپ کریے. چھوٹی دکان لے کے بیٹھیں گے، چھوٹا باکڑا لے کے بیٹھیں گے، شکایت کرتے رہیے فساد میں میری دکان جلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کہ وہ بزنس جس کا آپ پر امپیکٹ پڑے گا، آپ کو کچھ لیں گے وہ لوگ. لیکن اگر آپ ایک نیکسٹ لیول پر جا رہے ہیں، آپ کے بزنس پر ہزاروں امپلائیز ہیں، آپ کی کمپنیز میں آپ نے آئی پی او لانچ کر پورے ہندوستان کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، جب اس ملک کے اس سے وابستہ ہوئے تو مجال ہے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. آپ اس ملک کنٹریبیوٹ کر رہے ہو. بہت سارے بزنس ایسے ہیں، کروڑ پتی ہیں، ابھی حیدرآباد میں کل تھا، وہاں پہ کچھ بزنس ہیں، اور بامبے میں بھی ہیں، ایک لیول پر آ کے اچھا خاصا سیٹ ہے، کروڑ پتی ہے. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ آئی پی او لانچ کر کے، جیسے ریلائنس، ٹاٹا، سارے اڈانی امبانی پبلک کے پیسے پر کر رہے ہیں. ہم آئی پی او میں نہیں جا رہے ہیں، اچھے خاصے جو جا سکتے ہیں، لیکن آئی پی او اگر پبلک کے پیسے لگا کے پورے ماسس تک پھیل سکتے ہیں، ادھر بریک لگ گئے. ہم چھوٹی دکان لے کے اس کو بڑا کر سکتے ہیں، 1 سے 4 دکان کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ابھی جو باتیں آئیں، اکثر میں نے مینجمنٹ کے بہت سارے اصول بتاتے ہیں، اپنا حصہ جو ابھی حمزہ صاحب بہت اچھا بتایا کہ اپنا انالیسس کریے، سسٹمز کریے، ڈیلیگیٹ کریے، آٹو موڈ میں آئیے. لیکن سوال یہ کہ اگر مجھے بڑھنا ہی نہیں ہے تو سارا لیکچر دے کے کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ سوچ جو ہے نا، آج اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد جو میں بزنس کروں گا تو اس کو میری ریکوائرمنٹ پورے ہونے کے باوجود نیکسٹ لیول پہ لے جاؤں گا. دیکھیے کیسا ہے کہ جو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں، جو مائنڈ میں بلاک بنا ہوا ہے کہ مسلمان ہے نا، اس وجہ سے تعصب بڑھتا جا رہا ہے میرے ساتھ. اچھا 1 منٹ 5 منٹ پہلے بتا دیجیے گا، یہ بات چلتی رہے گی. کون گھڑی تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، 5 منٹ پہلے بول دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ پورے دن چلتا رہے گا وہ. جی ٹھیک. تو دیکھیے کیسا ہے کہ جو یہ مینٹل بلاکس میں کچھ نکالنا چاہ رہا ہوں. ہم جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. اکثر لوگ جب پوچھتا ہوں بزنس کیا چیلنج ہے، یار مسلم ہے نا، یہ لوگ تعصب کرتے، آرڈر نہیں دیتے. لیکن یقین جانیے کئی لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ چیزوں میں کوئی بھی حقیقت صداقت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے پروڈکٹ یا سروس نہیں لے رہا ہے تو آپ کے پروڈکٹ یا سروس میں کچھ تو کمی ہے، کوئی کمی ہے. بلا وجہ کے اسلام کے نام پر بل مت پھاڑیے. آپ مسئلہ آپ کا ہے، آپ وہ جو پیسہ دے رہے ہیں ویلیو فار منی نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کو آرڈر نہیں دے رہا ہے، اور آپ کو بلا وجہ دماغ بیٹھا ہوا ہے میں مسلمان ہوں اس لیے میرے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. آپ اپنا انالیسس کریے. دیکھیے ایک جو ہے نا، ہم خود اگر پیسہ دے رہے ہیں، کوئی سامان خرید رہے ہیں، ہمارا کوئی قریبی پہچان والا ہے، لیکن ہمیں جو پیسہ دے رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز نہیں ملی، مہنگا دے رہا ہو، میں دوسرے کے پاس جا کے لے لیتا ہوں، میں نہیں دیکھوں گا، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا. ویلیو فار منی ملنا. اسی طرح وہ بھی جو ہے نا، وہ جب ہم سے پروڈکٹ یا سروس لیتے ہیں تو وہ اپنے ویلیو فار منی دیکھتے ہیں. عارضی طور پر بھلے کچھ اعلان کر دے، مسلمانوں کا بہشکار کرو، ساری چیزیں، وہ سب ڈرامہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا، جب اسرائیل میں فلسطین کا سب ہوا، اسرائیلی پروڈکٹس بوائکاٹ کرو، ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے. یہ چیزیں نہیں کر سکتے، کچھ دن عارضی رہے گا، بعد میں ہم بھی مجبور ہیں نا، ساری ٹیکنالوجی سب کر سکتے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ بوائکاٹ، بہشکار، یہ سب چیزیں کوئی حقیقت نہیں، اس سے آپ کو انفلوئنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو فوکس کرنا پروڈکٹ پر. بہت اگر گریز دینا بھی ہے تو 4-5% تک میں گریز دے سکتا ہوں، جو کہ نہیں ہے. لیکن مان بھی لیا کوئی تعصب آپ سے برت رہا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز، آپ 100 پہ بیٹھے ہیں، دوسرا بھی 100 پہ بیٹھا ہے، وہ آپ کا مسلم نان مسلم دیکھ کر وہ آپ کو اگر وہ دے رہا ہے، اگر آپ کو نہیں آرڈر دے رہا ہے، تھوڑا سا اگر 5% آپ اپنا آپ کو تھوڑی محنت کر بڑھا لینا، تھوڑا سا وہ تعصب والا گریز 5% پکڑ لیں، اپنے آپ کو امپروو کر لینا، تو کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ یا سروس نہ لے. تو یہ دماغ نکال دیجئے. تو 2 چیز دماغ سے نکال دیجئے. ایک، گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی ہو وہ بزنس مین کو اگنور کر ہی نہیں سکتی ہے. بزنس مین جو ہے، ایک انٹرپرینور جو ہے، جی 5 منٹ باقی ہے، ہم لوگ انشاءاللہ سوال جواب میں آگے بات رکھیں گے. تو بزنس مین جو وہ کبھی بھی گورنمنٹ اگنور نہیں کر سکتی، وہ آپ کو سپورٹ کرے گی. دوسرا، آپ کے بزنس کے تعلق سے آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے کہ میں بزنس کروں گا، یہ چیزیں جو ہے
یہ اپنے ذات کے لیے نہیں کروں گا، انسانیت کے لیے کروں گا. اور موجودہ حالات میں جب ملک کی اکنامی ایک دم گرتے جا رہی ہے مطلب جو غریب ہو رہا ہے، کے گروتھ ہو رہا ہے نا، ایک امیر ہو رہا ہے، اڈانی جو ٹاپ 3 میں آ رہے ہیں، امبانی جا رہے ہیں، لیکن غریب کی بیچاری کی ایسی بری حالت ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہے، پورا ٹیکس میں چوس لیا جا رہا ہے. ایسے میں ہم صرف تماشائی بیٹھے گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، ایسے نہیں. ہم کو اسٹیڈیم سے اتر کر میدان میں آ کے کھیلنا پڑے گا. خالی اسپیکٹیٹر بن کے کمپلینٹ کرنا، شکایت کرنا، یہ ہمارا رول نہیں رہا ہے. اور دیکھیے پوری انسانی تاریخ اٹھا کے لیے دیکھیے مسلمان کبھی لائبلٹی نہیں رہے ہیں. جہاں پر رہے ہیں وہاں پر حق سے رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس ملک کے اندر بھی انگریزوں سے پہلے مغل تھے، ہے نا، انہوں نے بھی اس ملک اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ مغلوں کے دور میں جو جی ڈی پی تھی وہ الگ الگ اسٹیٹسٹکس ہے. جو سب سے کنزرویٹو اسٹیٹسٹ ہے وکیپیڈیا میں گوگل کر لیجیے آپ، دا جی ڈی پی ڈیورنگ مغل ایرا، وہ 24.4% ہے. اور آپ دیکھیے دا جی ڈی پی آف یورپ 23%. پورے دنیا کا 1/4 جی ڈی پی اس مغلوں کے دور میں یہاں پر تھا، جبکہ پورے یورپ کا ملا کے 23 اس سے کم تھا. اور انگریز جب گئے نا پورا چوس کے وہ 4 کے نیچے لا کے چھوڑے گئے. تو ابھی قریب تک ہم ہی نے اس ملک کو دیا ہے، سسٹم دیا ہے، جی ڈی پی بڑھا کے دیا ہے، اس ملک وکاس بڑا حصہ رہا ہے. انگریز آئے تو انہوں نے سسٹم ایسا بنایا، ایجوکیشن سسٹم ایسا ڈیزائن کیا کہ ان کو جو راج کرنے کے لیے کچھ بابو کلرکس چاہیے تھے، تو اس طرح سے پڑھو کہ نوکری کرتے رہو بس. انٹرپرینرز بڑا کرنا، کیوں چوسنا تھا، اپنے فورن مانچسٹر کے سامان لا کے بیچنا تھا، یہاں ڈیولپ نہیں کرنا تھا. اس حساب سے ڈیزائن کیا، وہ اسپل اوور تھوڑا سا ہوا ہے. ہم بھی آج کا سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ انٹرپرینرز نہیں، وہ ایسا بنایا گیا سسٹم ایجوکیشن کہ آپ زندگی بھر محنت کرتے رہو تاکہ کچھ لوگ سپر رچ بنے رہیں. اب ہم ہی اس میں سے باہر لوگوں کو نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اسلام کا صحیح شعور دے. اور اس وقت جو ہم پر، جو بزنس مین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت، وہ ہم اگر یہ کام نہ کریں تو ہم مجرم کہلائیں گے کہ انسان بلک رہی تھی، پریشان تھی، اور آپ کے پاس ہی حل تھا اور آپ نے وہ حل نہیں، مطلب انسانیت کو، بزنس کے، معیشت کے جو جوہر ہے جو اس کے لوگوں عام نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم بچ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے بزنس کمیونٹی جو ہم بیٹھے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھنے اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا